السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے۔ لا تعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء والمرسلین، شفیع الموحدین، سید الاولین والآخرین، خاتم الانبیاء والمرسلین کی ذات مقدسہ مطہرہ معظمہ پر۔ بھائیو دوستو، نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، اسلام ایک ایسا دین ہے جو کہ افراط و تفریط سے پاک ہے، افراط و تفریط سے بالا، اعتدال پر مبنی ہے۔
اس کے احکامات نہ تو ایسے ہیں کہ اس پر عمل ہی نہ کیا جا سکے، اور نہ ہی اسلام کے احکامات ایسے گئے گزرے ہیں کہ ان کی کوئی اہمیت ہی نہ رہے۔ اسلام کا ایک ایک حکم عین فطرت کے مطابق ہے، کیونکہ اسلام ایک فطری دین ہے۔ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کی فطرت کے اوپر ہی پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہم بہت سارے معاملات کے اندر افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں، اور انہی معاملات میں سے ایک معاملہ نظر بد کا ہے۔ نظر بد یعنی بری نظر، اس حوالے سے بھی ہم افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ کچھ لوگ تو اس کا بالکل سرے سے انکار ہی کرتے ہیں کہ نظر بد ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، ایسے ہی بس لوگوں کے یہ توہمات ہیں، خیالات ہیں۔ کسی کی نظر کسی دوسرے کو نہیں لگتی۔ تو ایک گروہ کا خیال یہ ہے جو کہ اس معاملے کے اندر بہت سی حساس ہیں، ہر ایک بیماری کی صورت میں، ہر پریشانی کی صورت میں وہ فوراً ہی ان کا ذہن نظر بد کی طرف چلے جاتا ہے۔ وہ اپنی تمام قسم کی جو نفسیاتی اور طبی جو امراض ہیں، بیماریاں ہیں، ان کو نظر بد کا ہی اثر سمجھتے ہیں۔ ایک طرف افراط ہے، دوسری طرف تفریط ہے۔ تو ایسے لوگوں کا نظر بد کے اوپر یقین اس قدر پختہ ہو چکا ہوتا ہے، ذرا سی کوئی بیماری آئی فوراً نظر بد کا شکار خود کو سمجھنے لگتے ہیں۔ بچہ اگر بھوک کی وجہ سے رونا شروع کر دے، اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے رونا شروع کر دے، تو سمجھتے ہیں کہ بچے کو نظر لگ گئی، فوراً دم کروانے کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو نظر بد ایک حقیقت ہے، تو اس سے انکار بالکل نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی اسے ہر وقت اپنے ذہن کے اوپر سوار کر لینا ہی درست ہے۔ نظر بد ایک حقیقت ہے۔ نظر بد کیا چیز ہے کہ جب ایک انسان کسی شخص کو یا کسی چیز کو دیکھتا ہے، عام طور پر جو نظر بد کے جو لوگ شکار ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کی نظر لگتی ہے جو کہ حسد کی بنا پر یا تعجب کی بنا پر کسی چیز کو یا کسی شخص کو دیکھتے ہیں۔ جب ایسا شخص کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کے نفس میں ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے، دیکھنے والے شخص کے نفس کے اندر ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ جو اس کی آنکھوں سے ایک زہریلی قوت بن کر نکلتی ہے۔ اب وہ زہریلی کیفیت، زہریلی قوت اس شخص کو یا اس چیز کو جا کر لگتی ہے، اور وہ چیز اس زہریلی قوت کی وجہ سے اس شخص کی اندرونی کیفیت کے ساتھ مل کر اس شخص کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، جس سے اس شخص کی حالت خراب بھی ہو جاتی ہے۔ کوئی اگر مادی چیز ہے اس کی کیفیت بھی خراب ہو جاتی ہے، تو اس کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے۔ تو یہ نظر بد کی تعریف ہے، اور یہ حق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد کے برے اثرات اور اس کی جو ہولناکیاں ہیں اپنی امت کو اس سے آگاہ بھی فرمایا ہے، اور اس کے علاج بھی بتائے ہیں، اور جو حفاظتی اقدامات کے طور پر ہمیں جو دعائیں سکھائی ہیں، شریعت اسلامیہ نے ہماری ہر ایک پہلو کے حوالے سے رہنمائی کی ہے کہ نظر بد کسی بھی جاندار چیز کو یا بے جان چیز کو لگ جاتی ہے۔ انبیاء کا اگر طرز عمل دیکھیں، قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں، سیدنا یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی، جب ان کے بیٹے خوراک لینے کے لیے مصر کے محکمہ خوراک کے پاس جانے لگتے ہیں
باپ اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کرتا ہے کہ یا بنی لا تدخلوا من ابواب متفرقہ، اے میرے بیٹو جب تم وزیر خوراک کے پاس جاؤ، مصر میں جاؤ، تو تم سب من ابواب متفرقہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، تم سب نے اکٹھے ہو کر ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا۔ وادخلوا من ابواب متفرقہ، مختلف دروازوں سے داخل ہونا ہے۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں تمہیں اللہ کی تقدیر سے ایک ذرہ بھی نہیں بچا سکتا۔ ان الحکم الا للہ، صرف اور صرف حاکمیت اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور یہی یعقوب علیہ السلام، مفسرین نے اس آیت کے ضمن میں لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جو یہ نصیحت کی تھی کہ تم نے اکٹھے ایک ساتھ اور ایک ہی دروازے سے داخل نہیں ہونا، وہ اس بنا پر کی تھی کہ تاکہ وہ نظر بد کا شکار نہ ہو جائے، نظر بد کے خوف سے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی تھی۔ اور اسی طریقے سے جب یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، کہا باپ سے ابا جی میں نے یہ خواب دیکھا ہے، رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، چاند اور سورج میرے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ تو ابا حضور نے، یعقوب علیہ السلام نبی نے اپنے بیٹے کا یہ خواب سن کر کیا اس کو نصیحت کی تھی، کیا کہا تھا؟ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین، اے میرے بیٹے تم اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا، ورنہ وہ تمہارے بارے میں بری تدبیر کریں گے، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب کوئی انسان کو نعمت مل جائے، کوئی چیز مل جائے اور اسے خوف ہو اس بات کا کہ میں اپنی نعمت کا اگر اظہار کروں گا، کوئی اچھا خواب آ گیا، اب اچھا خواب میں اگر کسی کے سامنے بیان کروں گا تو مجھے نظر بد لگنے کا اندیشہ ہے، خطرہ ہے، تو اس خطرے کے خوف سے، نظر بد کے خوف سے نعمت کو چھپانا یہ عمل بھی بالکل درست ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہی نصیحت کی، تمام بیٹوں کو نصیحت کی، اور پھر یوسف علیہ السلام کو جب یہ نعمت عظیم، نعمت کبریٰ کے بارے میں جب بشارت ہوئی خواب کے ذریعے سے، پھر بھی تنبیہ کی کہ اپنے بھائیوں کے سامنے تم نے یہ بیان نہیں کرنا۔ مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر موقع پر اذیتیں دینے، تکلیفیں دینے کے حوالے سے ہر وقت غور و فکر کرتے رہتے تھے۔ وہاں پر ایک شخص ایسا تھا ان کے ہاں کہ جس کی نظر بڑی خراب تھی، جو نظر بد کے حوالے سے بڑا معروف مشہور تھا۔ اب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے خائف تھے کہ یہ ہر وقت لوگوں کو حق بات کی تلقین کرتے رہتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے رہتے ہیں، قرآن مجید کلام پڑھتے ہیں تو لوگ جادوئی اثر اپنے اوپر محسوس کرتے ہوئے اس کے مذہب میں، اس کے دین میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اب مشرکین مکہ نے اس شخص کو تیار کیا کہ تم جاؤ اس نبی کے پاس اور جا کر اس کو نظر بد لگا دو، اس کو حق سے پھیر دو، یعنی کہ ایک نظر انسان کو راہ راست سے ہٹا دیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ان کے اسی عزائم، اسی خطرناک منصوبے کو بیان کرتے ہوئے اپنے نبی کو تنبیہ بھی کی اور ذکر کیا کہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، اور بلا شبہ قریب ہے کہ یہ کافر لوگ اپنی بری نظروں سے آپ کو پھسلا دیں گے، نظر بد لگا کر آپ کو حق سے پھیرنا چاہتے ہیں۔ جب وہ قرآن کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بے شک وہ تو یقیناً دیوانہ ہے۔ اب مشرکین مکہ نے بھی اس شخص کو تیار کیا تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں اور جا کر اپنی بری نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا دیں۔ تو نظر بد کے جو برے اثرات ہیں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے بڑے آپ کی بہت سی احادیث ہیں، فرامین ہیں۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ العین حق ولو کان فی شیء سابق القدر سبقته العین۔ آپ فرماتے ہیں کہ نظر کا لگنا حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت دے جانے والی ہوتی تو وہ نظر بد ہوتی۔ یعنی کہ کوئی چیز اگر تقدیر پر سبقت دے جانے والی ہوتی تو وہ نظر بد ہوتی، یعنی کہ اتنی ایک خطرناک و طاقتور چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نظر بد تقدیر کے اوپر غالب ہے، بلکہ تقدیر کا ہی فیصلہ ہے، تقدیر کے اندر ہی لکھا ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہی اس شخص کو نظر بد لگنی ہے، اور نظر بد کی وجہ سے اس کی موت ہو جانی ہے، یہ اس کو بیماری ہو جانی ہے، یہ اس کا کاروبار اجڑ جانا ہے، یہ اس کے اوپر یہ حالات ہیں۔ کیونکہ تقدیر تو نام ہے اللہ رب العزت کے علم کا، اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر لکھا ہوا ہے ہمارے بارے میں، وہ اپنے علم کی بنیاد پر لکھا ہے کہ اس شخص کو یہ چیزیں واقعات ہونے ہیں، یہ اس کی زندگی کے اندر سانحات پیش آنے ہیں۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا اللہ کی ذات پر یہ یقین اور بھروسہ ہے، ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ دنیا میں جو بھی کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جب تک اللہ کا حکم، اللہ کا اذن نہیں ہوگا تب تک وہ چیز ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہمیں کوئی اگر فائدہ بھی پہنچنا ہے، فائدہ ساری دنیا مل کر بھی ہمیں پہنچانا چاہے تو تب تک ہمیں ایک ذرے کے برابر فائدہ نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں ہوتا۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اپنے نبی سے، اے نبی تو ان سے کہہ دے ہمیں تو صرف وہی مصیبت پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، اور مومنوں کو تو صرف اللہ کی ذات پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو ایک نصیحت کرتے ہوئے سمجھایا کہ عبداللہ تم جان لو، اگر پوری کائنات مل کر، پوری امت مل کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو تمہیں ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ رب العزت نے تمہارے مقدر میں وہ لکھ نہیں دیا۔ اگر پوری امت مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو اس وقت تک ایک ذرے کے برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ رب العزت نے تمہارے مقدر میں نہیں لکھ دیا۔ فائدے کا ملنا، نقصان کا آنا اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، تقدیر میں لکھا ہوا ہے، تو یہ ایک حق چیز ہے۔ اور نظر بد کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے فرمایا کہ نظر بد اتنی ہولناک اور خطرناک چیز ہے، فرماتے ہیں کہ العین تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، کہ نظر بد ایک انسان کو قبر کے اندر داخل کر دیتی ہے اور ایک اونٹ کو ہنڈیا کے اندر داخل کر دیتی ہے۔ ایک شخص ہے، نوجوان ہے، اس کو نظر بد لگ گئی، اگر وہ اس کا روحانی طور پر علاج نہیں کرتا تو وہ شخص قبر کے اندر پہنچ جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ ایک اونٹ کو، ایک جانور کو جب نظر بد لگ جاتی ہے تو وہ بیمار ہو جاتا ہے، جب وہ کمزور ہونا شروع ہوتا ہے بالآخر اسے ذبح کر دیا جاتا ہے تو اس کا پھر گوشت ہڈیاں کے اندر پکتا ہے۔ فرمایا کہ نظر بد اتنی خطرناک چیز ہے جو ایک نوجوان کو، ایک شخص کو قبر کے اندر داخل کر دیتی ہے، اور ایک اونٹ کو، ایک جانور کو ہڈیاں کے اندر داخل کر دیتی ہے۔ تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کیسے بچیں گے؟ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، ہمیں تعلیمات دی ہے کہ تم نے نظر بد سے بچنا ہے، اور یہ حق چیز ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اندر سب سے زیادہ جو موتیں ہوں گی اللہ کے فیصلے تقدیر کے بعد، وہ نظر بد کے اثرات کی وجہ سے ہوں گی۔ امت محمدیہ کے اکثر جو لوگ ہیں وہ نظر بد کی وجہ سے قبروں کے اندر چلے جائیں گے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی مرد کو یا عورت کو اس بات کا اگر علم ہو جائے کہ اس کی نظر لوگوں کو لگ جاتی ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے کچھ تعلیمات دی ہیں کہ اسے اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ کہ میری نظر کے اندر جو بری تاثیر ہے وہ ختم کر دے، بری تاثیر ختم کر دے۔ اور ایسا شخص جب کوئی بھی چیز دیکھے
تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، آپ کا فرمان ہے کہ وہ اس کو برکت کی دعا دے، بارک اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے اس چیز کے اندر۔ برکت کی دعا دینے سے نظر بد کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ جب تم کوئی چیز دیکھو تو تم ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہو، اللہم بارک علیہ کہو، یہ دعا سکھائیں گے، تم برکت کی دعا دو، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہو۔ جب تم یہ بات کہو گے تو تمہاری نظر کسی کو متاثر نہیں کرے گی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے دو آدمیوں کا ذکر کیا سورۃ الکہف کے اندر، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ دو آدمی تھے، ان میں سے ایک کافر تھا ایک مومن تھا۔ جو شخص کافر تھا اس کے پاس انگوروں کے اور کھجوروں کے گھنے باغات تھے، اور جو مومن شخص تھا اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اب تو یہ کافر شخص جب اپنے گھنے ہوئے باغاتوں میں داخل ہوتا تو بڑا اتراتا، بڑا فخر اور تکبر کرتا۔ تو اس مومن شخص نے اس سے کہا کہ جب بھی تم اپنے باغ میں داخل ہو تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ اگر تم یہ نہیں پڑھو گے تو اللہ رب العزت ممکن ہے تمہاری نظر ہی اس باغات کو تمہارے باغوں کو لگ جائے اور تمہارے باغ تباہ و برباد ہو جائے۔ اب وہ شخص کافر تھا، اس نے اس مومن کی بات کو نہ مانا۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے سورۃ الکہف کے اندر یہ بات ذکر کی ہے کہ ایک دن جب یہ کافر شخص اپنے باغ میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا سارے کا سارا باغ تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 32 سے لے کر 42 تک اللہ رب العزت نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے۔ کیوں؟ ہمیں سبق سکھانے کے لیے، ہمیں نصیحت کرنے کے لیے۔ قرآن تو سارے کا سارا ہے ہی ہمارے لیے ہدایت اور نصیحت کا ذریعہ ہے۔ جب بھی کوئی چیز دیکھو، اگر اللہ نے آپ کو ہی نعمت کیوں نہ دی، اپنی نعمت کو دیکھو، اپنے گھر کو دیکھو، کوئی اپنی اچھی چیز کو دیکھو، اپنے مرتبے اپنے سٹیٹس کو دیکھو تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھتے رہا کرو۔ کوئی انسان کو خود کی نظر بھی لگ جاتی ہے کہ انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ بہت سے نوجوان ہم اپنے معاشرے میں ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، ملازمت میں گئے ہوئے ہیں، کوئی پڑھ رہا ہے، دوران تعلیم ہی یا دوران کھیل کے دوران ہی اچانک گرتا ہے، وہی فوت ہو جاتا ہے۔ یہ نظر بد کی علامت ہے، نظر بد کا شکار ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ قبر کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو نظر بد کے اثرات سے محفوظ رکھے، اور جن لوگوں کی عام طور پر نظر لگتی ہے وہ لوگ معاشرے کے اندر عام طور پر معروف ہوتے ہیں کہ فلاں کی نظر لگ جاتی ہے۔ اور دوسری علامت یہ ہوتی ہے کہ جس کی نظر لگتی ہے جب وہ شخص سامنے آتا ہے تو اس کو دیکھ کر انسان کی طبیعت عموماً خراب ہو جاتی ہے۔ اس شخص کو دیکھ کر انسان کے اندر غصہ یا چڑچڑا پن، عجیب سی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب وہ شخص سامنے آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کی نظر آپ کو لگی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کی تعلیم نبی رسول دی، جب تمہیں پتہ لگتا ہے کسی بندے کے بارے میں کہ اس کی نظر کا تم شکار، اور اس کی علامتیں بھی ہیں، چڑچڑا پن پیدا ہو جانا، غصہ آ جانا، وہ شخص تمہارے سامنے آ جاتا ہے تو اسے دیکھ کر عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ اس شخص سے کہیں کہ تم اپنے وضو کا پانی مجھے دے دو یا غسل کا پانی مجھے دے دو۔ اب دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز بھی ہے کہ اگر ہم پتہ لگنے کے باوجود اس شخص سے اگر مطالبہ کرتے ہیں، پانی مانگتے ہیں، تو وہ شخص لڑنا شروع ہو جاتا ہے کہ تم میرے بارے میں بدگمانی کر رہے ہو، گال گلوچ تک اتر آتا ہے۔ اس لیے تو ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے اپنی امت کو کہ جب بھی کوئی شخص تم سے وضو کا پانی طلب کرے یا غسل کا پانی طلب کرے تو تمہیں عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اس کو اپنا پانی دے دینا چاہیے، کہیں تمہاری وجہ سے وہ شخص فوت ہی نہ ہو جائے۔ جیسے کہ وہ ایک صحابی تھے سہل بن حنیف، ان کو جب عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر لگ گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا تھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنے بھائیوں کو ہلاک کرنے والے عمل کرتے ہو؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ نہیں کہتے۔ جو تعلیمات دی ہیں اگر تو پتہ لگ جاتا ہے تو آپ یہ عمل کریں، اگر پتہ نہیں لگتا تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟
پھر ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں کہ ان دعاؤں کے ذریعے سے ہم نے نظر بد سے بچنا ہے. اور یہ بات بھی بالکل غلط ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جس شخص کی نظر لگتی ہے وہ شخص بڑا منحوس ہوتا ہے, بڑا بدبخت ہوتا ہے. ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ نظر بد کا لگانا انسان کے اختیار میں ہے ہی نہیں. بعض بات برے آدمی کی نظر بڑی اچھی ہوتی نہیں لگتی, اور بعض بات نیک آدمی ہوتا ہے, مومن ہوتا ہے, اس کی نظر بھی لگ جاتی ہے. اب وہ صحابہ ہی تھے نا, دونوں صحابی تھے. سعد بن حنیف بھی صحابی تھے, عمر بن ربیعہ بھی صحابی تھے. کہ جب سعد بن حنیف نہا رہے تھے, عمر بن ربیعہ جب پاس سے گزرے تو ان کے جسم کی تعریف کی کہ اتنا خوبصورت جسم, ایسا جسم تو, ایسی خوبصورتی تو کواری عورت, کواری لڑکی کی ہوتی ہے. یہ الفاظ کہے کہ اتنا خوبصورت جسم ہے اور اتنی خوبصورت رنگت ہے. جیسے ہی عمر بن ربیعہ نے یہ کلمات کہے کہ سعد بن حنیف وہیں پر گر پڑے, اور گرتے ساتھ ان کو سخت بخار ہو گیا. انہوں نے اٹھنا چاہا لیکن ہمت نہ ہوئی, اٹھ نہ سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہا اللہ کے رسول سال کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں نہ جانے کیا ہو گیا ہے, تم کیوں ایسے عمل کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے تمہارا بھائی ہلاک ہو جاتا. تم لوگ تو قتل کرنے والی حرکتیں کرتے ہو. نظر بد سے اگر کوئی شخص مر جاتا ہے, فوت ہو جاتا ہے, قبر میں پہنچ جاتا ہے, شارحین نے لکھا ہے کہ وہ شخص مظلوم مرا ہے. وہ شخص مظلوم ہوتا ہے کہ جو نظر بد کی وجہ سے مر جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہو جو کسی کو قتل کرنے والی ہوتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا عمر بن ربیعہ کو. آپ سمجھ گئے کہ عمر بن ربیعہ کی نظر سعد بن حنیف کو لگی ہے. تو آپ نے اسے حکم دیا کہ تم وضو کرو اور وضو کا پانی ہمیں دو. تو پھر عمر بن ربیعہ نے وضو کیا, اپنا چہرہ دھویا, اپنے ہاتھوں کو دھویا, اپنی کوہنیوں تک دونوں اپنے گھٹنے دھوئے, اور پھر اپنی جو تہبت کا جو اندر والا حصہ ہے اس کو دھویا, اور اس پانی کو ایک برتن میں جب ڈالا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس پانی کو تم سعد بن حنیف کے پیچھے سے آ کر اس کے اوپر اڈیل دو. جیسے ہی پانی کو ان کے اوپر اڈیلا تو بالکل درست ہو گئے, صحت یاب ہو گئے. تو یہ ایک مشہور طریقہ ہے نظر بد سے بچنے کا, نظر بد کے اثرات کو ختم کرنے کا. اب اس کے علاوہ کیا کون سے طریقے ہیں, لیکن ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے ایسے غلط طریقے بھی ہم لوگوں نے اختیار کیے ہوئے ہیں. اگر کسی شخص کو نظر بد لگی ہے, وہ پیروں کے پاس جاتا ہے, آستانوں میں جاتا ہے, وہ کیا کہتے ہیں, تم کالا مرغا لے کے آؤ, کالا بکرا لے کر آؤ, ہمارے آستانے میں آ کر ذبح کرو, تو اس طریقے سے تمہارے نظر بد کے اثرات ختم ہو جائیں گے. یہ سب غیر شرعی اور ناجائز طریقے ہیں. شرعی طریقے وہی ہیں جو آپ کو بتایا گیا ہے, یا مسنون دعائیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی ہیں, وہ میں بتاتا ہوں, انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں. تو ایسے پیروں سے, ایسے فقیروں سے, تو ایسے آپ نے آستانوں سے بچنا ہے جہاں پر وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کالے دیسی مرغے بھی ذبح کرواتے ہیں, کالے دیسی بکرے بھی ذبح کرواتے ہیں, خود کھانے کے لیے, اپنا پیٹ بھرنے کے لیے. تو جب تمہیں پتہ لگے کہ کسی بچے کے اوپر نظر بد کا اثر ہے, اس کی کچھ علامتیں ہیں, وہ میں ذکر کرتا ہوں ابھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے اندر کوئی علامت دیکھتے تو آپ اس کو دم کیا کرتے تھے. ام سلمہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں آئے, تو آپ نے میرے گھر میں ایک لڑکی کو دیکھا, ایک ملازمہ تھی, تو آپ نے دیکھا کہ اس کے چہرے کے اوپر نظر بد کے اثرات ہیں, کہ چہرے کے اوپر کالے دھبے پڑ گئے. تو آپ نے دیکھا, فوراً پہچان گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ اسے دم کراؤ, دم کرنے کا حکم دیا. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی بچے کو دیکھتے, کسی شخص کو دیکھتے کہ اس کے اوپر نظر بد کے اثرات ہیں, تو آپ اسے دم کرنے کا حکم دیتے. اسماء بنت امیس فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے, اور آ کر آپ نے میرے بچوں کو جب دیکھا تو آپ نے کہا کہ میرے بھائی کے بچوں کو کیا ہو گیا کہ وہ اتنے دبلے پتلے ہیں, اتنے نحیف, اتنے کمزور ہیں, کیا انہیں کوئی معاشی پریشانی ہے, کیا معاشی تنگدستی کا وہ شکار ہے. اسماء بنت امیس کہتی ہے کہ میں نے کہا نہیں اللہ کا رسول, اللہ کا شکر ہے, اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہوا ہے, لیکن میرے بچے دبلے پتلے, کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں, انہیں نظر بد بہت لگتی ہے.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسما بنت امیس کو حکم دیا کہ تم اسے نظر بد کا دم کیا کرو۔ اسما فرماتی ہے کہ مجھے کچھ کلمات یاد تھے، میں نے وہ کلمات آپ کو بتلائے سنائے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ان کلمات کے ذریعے تم ان کے اوپر دم کیا کرو۔ سورۃ الفاتحہ کی 7 مرتبہ آپ تلاوت کریں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس کو 3 مرتبہ پڑھیں، اور سورۃ البقرہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں وہ پڑھیں اور اپنے بچوں پر دم کریں۔ جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر آپ کے اوپر انہوں نے آ کر دم کیا۔ کیا دم کیا؟ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ یہ ایسا دم ہے جو جبریل علیہ السلام آسمان سے آ کر اسپیشل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر دم کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حسن اور حسین کو جب بھی اٹھاتے پیار اوپر آتا تھا، بڑے خوبصورت تھے، تو آپ ہمیشہ ان کے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ آپ نے فرمایا جب تو کسی بچے کو دیکھو، خوبصورتی دیکھو اس کی، تو اس کے اوپر یہ دعا پڑھ کر دم کیا کرو۔ یہ دعائیں کیا ہیں؟ یہ اصل میں ہمارے لیے سیف گارڈ ہے، یہ ہماری باڈی گارڈ ہے جو ہماری حفاظت کرتی ہے دنیا کے اوپر۔ جب بھی ہم چلتے پھرتے ہیں نظر بد سے، یہ کلمات، یہ وظیفے، جو شخص رات کو سونے سے پہلے، یعنی کہ مغرب کے بعد سے لے کر رات سونے تک کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے، جس شخص نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لی تو یہ 2 آیتیں اس کے لیے ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی۔ ہر ایک شر سے، ہر بری چیز سے، ہر برے خواب سے، ہر نقصان دہ والی چیز سے یہ 2 آیتیں اس کو محفوظ رکھیں گی۔ چھوٹی سی 2 آیتیں ہیں، آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، آخر تک یہ 2 آیتیں پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی دم کریں، خود اپنے کو بھی دم کریں، تو اللہ رب العزت ہم سب کو برے نظروں سے محفوظ رکھے۔ اور جو لوگ نظر بد سے بچنے کے لیے بڑے غیر شرعی طریقے بھی اختیار کرتے ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کسی نے گاڑی کی تو گاڑی کے آگے جوتا باندھ دیتے ہیں کہ نظر بد سے بچنے کے لیے۔ نیا گھر بنایا تو گھر کے اوپر کالے رنگ کی ایک ہڈیا یا کالے کا ایک اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو چیز ہے، یہ جو مٹکا ہے، یہ تو الٹی جو ہڈیا ہے، یہ ہمیں نظر بد سے بچائے گی، یہ جوتی ہمیں نظر بد سے بچائے گی۔ تو یہ سب بد اعتقادیاں ہیں، ایسے غیر شرعی جو ناجائز کام ہے وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ شرعی جو طریقہ ہے وہ ہمیں کرنا اختیار کرنا چاہیے۔ کسی بندے سے آپ وضو کروائیں جس کی نظر لگی ہوئی ہے، یا اس کو غسل کروائیں، یا جو مسنون دعائیں ہیں وہ دعائیں پڑھ کر آپ اپنے بچوں کو دعائیں وہ دم کریں۔ بہت ساری دعائیں ہیں، آپ کی جو دعاؤں والی کتابیں ہیں، حصن مسلم ہے، اس میں سب کی دعائیں چیزیں مذکور ہیں۔ تو آپ اپنے اوپر جب بھی کوئی ایسی علامت دیکھیں نظر بد کی، تو ہمیں اس کا حکم ہے کہ آپ نے اس کا علاج کرنا ہے دم کی صورت میں۔ اگر آپ دم کی صورت میں علاج نہیں کریں گے تو آپ قبر کے اندر پہنچ جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں شرعی جو احکامات ہیں ان کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہمیں دم کا اہتمام کرنا چاہیے، اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صبح شام کے جو اذکار ہیں وہ انسان کو ہر قسم کی آفت سے بچاتے ہیں۔ جو شخص صبح کے اذکار کرتا ہے شام تک ہر قسم کی تکلیف سے، ہر قسم کی نظر بد سے محفوظ رہتا ہے، اور جو صبح کے وقت شام کے اذکار کرتا ہے تو وہ اگلی صبح تک پوری رات ہر قسم کی آفت سے، ہر قسم کی نظر بد سے محفوظ رہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ہر جو حسد کرنے والا ہے، یا وہ شخص جو بڑی تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور دیکھ کر اس کی تعریف بھی کرتا ہے لیکن ماشاءاللہ نہیں کہتا، تو آپ خود کہیں بھائی قل ماشاءاللہ، ماشاءاللہ تو کہہ دو۔ تو ہم بھی جب کچھ چیز دیکھیں تو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ میں کہنا چاہیے، اللہ یبارک فیک، بارک اللہ علیک، برکت کی دعا دینی چاہیے۔ جب ایک شخص کی زبان سے یہ کلمات نکلتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت اس شخص کی نظر بد سے دوسرے کو محفوظ رکھتا ہے۔ برکت کی دعا دینے کا حکم ہے۔ اکثر ہم علامتیں تو اس کی بہت ساری ہیں، آپ اس کو کتابوں کے اندر ذکر بھی ہیں۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ میرے اندر اچانک بڑی تبدیلی آ گئی ہے، عبادت کے اندر خلل پیدا ہو گیا ہے، عبادت کرتے ہوئے مجھے جمائیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، سستی کا میں شکار ہو جاتا ہوں، قرآن جب بھی اٹھاتا ہوں تو میں بالکل سست ہو جاتا ہوں، تو یہ علامت بھی نظر بد کی علامت ہے۔ جب آپ ایسی کیفیت محسوس کرتے ہیں، عبادت کے اندر سستی،
تلاوت کرتے ہوئے، کوئی دینی کتاب پڑھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے جوائیاں بہت زیادہ آنی شروع ہو جاتی ہیں، تو سمجھ لیں کہ آپ کے اوپر نظر بد ہے، تو اس کا علاج کریں، دم کریں. اور میاں بیوی ہیں، بڑا آپس میں پیار محبت ہے کہ اچانک لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، جھگڑے بڑھتے ہی جاتے ہیں، نظر بد کی علامت ہے، فوراً علاج کروائیں. اچھا بڑا کاروبار چل رہا ہوتا ہے، چلتے چلتے اچانک بند ہو جاتا ہے، نظر بد کی علامت ہے، فوراً مصنون دعائیں پڑھیں اور اپنے اوپر پڑھ کے اس کو شام دم کریں. آپ کو کسی کام کے اوپر بڑی مہارت ہے، مہارت ہونے کے باوجود آپ وہ کام نہیں کر سکتے، نہیں کر پا رہے، تو نظر بد کا آپ شکار ہیں، اس کا علاج کریں. آپ کو نظر بد کا پتہ لگ گیا کہ میرے اوپر نظر بد لگی ہے، میرے پر جادو ہو گیا ہے، آپ کو کسی نے علاج بھی بتا دیا لیکن آپ خود سے وہ علاج کر نہیں پا رہے، کوشش کرتے ہیں لیکن آپ سے ہوتا نہیں، مشکل ہو رہی ہے، درمیان میں سستی کا غلبہ آ جاتا ہے، نظر بد کی علامت ہے، اس کا علاج کروائیں. بعض عورتیں، جوان عورتیں ہوتی ہیں، ان کے سر کے بال اکثر گرنا شروع ہو جاتے ہیں بلا وجہ، نہ کوئی بیماری ہوتی ہے، تو نظر بد کی علامت ہے. ان کو بھی یہ اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے، دعائیں پڑھنی چاہیے. بعض کا بچے بہت زیادہ رونا شروع کر دیتے ہیں، دودھ پینا چھوڑ دیتے ہیں، ضدی ہو جاتے ہیں، مسئلہ سمجھ نہیں آتا کہ بچوں کو کیا ہو گیا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیا، دودھ پینا چھوڑ دیا، ضد کر رہا ہے، نظر بد کی علامت ہے. بچوں کے اوپر دم کریں. آپ کا بچہ بڑا ذہین تھا، پڑھائی میں بڑا اچھا تھا، اچانک دل اس کا پڑھائی سے اچاٹ ہو جاتا ہے، تو نظر بد کی علامت ہے، اپنے بچوں کو دم کروائیں. تو دل کی دھڑکن انسان کی بعض کا بیٹھے بیٹھے بڑی تیز ہو جاتی ہے، کبھی کم ہو جاتی ہے، موت کا خوف انسان کے اوپر طاری ہو جاتا ہے، دل بے قابو ہو جاتا ہے. یہ جو جتنی بھی علامتیں ہیں، یہ سب نظر بد کی علامتیں ہیں. تو اللہ رب العزت ہمیں جتنی بھی علامتیں اگر ہمارے اندر کوئی ایسی ظاہر ہوتی ہیں تو ہمیں شرعی طریقے کے مطابق جو مسنون اذکار ہیں اس کو اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے بھی غیر شرعی جو ہم نے اذکار بنائے ہوئے ہیں، غیر شرعی جو وظیفے بنائے ہوئے ہیں، ان سے بچیں اور مسنون چیزوں کا اہتمام کریں. اسی کے اندر برکت ہے، اسی کی وجہ سے آپ کو شفا عطا حاصل ہوگی. اللہ رب العزت ہمیں نظر بد کے برے اثرات سے محفوظ فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ.